کل آپ پوچھ لیجیے گا جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں گے امام باڑے میں وہاں نماز پڑھانے والے اعلیٰ حضرت تو موجود ہوں گے، تو یہ مسئلہ پوچھ لیجیے گا کہ ایک نماز ہونے جا رہی ہو اور دو عالم آ جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور اگر نام بھی دیں عالم اور اس پر سو گئے ہوں سب تو یہ ہمارا بہت بڑا عالم ہی سب بیٹھا ہوا ہے، شاہد بھائی کا بیٹا یہ ایران میں پڑھ رہا ہے، فقہ کی تعلیم حاصل ہے، اس کو سب پڑھا ہے، بتا دینا۔ دوسری بات آپ پوچھ لیجیے گا دو امام اگر ایک وقت میں آ جائیں تو فقہ میں یہ بحث ہے نماز کون پڑھا ہے، تو ان کا لباس ہو، وہ بھی امامہ پہنے ہوں، یہ بھی امامہ پہنے ہوں، وہ بھی ابا پہنے ہوں، یہ بھی ابا پہنے ہوں، تو پھر اب حسین بگجاڑا شریعت کی کتاب میں لکھتے ہیں یہ دیکھا جائے گا کہ فقہ کا علم زیادہ کون جانتا ہے، جو زیادہ جانتا ہے وہ آگے بڑھے اور جو کم جانتا ہے وہ پیچھے رہے، تمہارے کو اپنے علم کا تو پتہ ہے۔ اگر فقہ میں دونوں برابر ہوں، اب مسئلہ چلا، فقہ کا مسئلہ چلا، اگر دونوں برابر ہوں تو دیکھا جائے گا تفسیر قرآن میں کون بلند ہے، اگر دونوں تفسیر قرآن میں برابر ہو تو دیکھا جائے گا علم کلام میں کون زیادہ ہے، علم کلام یعنی توحید کی زیادہ درسیات میں کون آگے بڑھ گیا ہے۔ اگر دونوں برابر ہوں تو پھر فیصلہ آگے ہوگا۔ آخری جملہ یہ لکھا ہے کہ دو نماز پڑھانے والے اگر آ جائیں اور سب چیزوں میں برابر ہوں تو پھر آخر میں یہ دیکھا جائے گا حسن کس کا زیادہ ہے، خوبصورت کون زیادہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مہدی کو شبیہ ہے محمد کیوں بنا۔ عیسیٰ کو تو معلوم ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، تو پڑھیے آپ، پڑھائیے، آگے بڑھیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اب سمجھے کربلا میں اتنے شبیان محمد کیوں آئے تھے اور ان کا سردار علی اکبر کو کیوں بنایا گیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابن مشروق حسین کا مؤذن تھا جو راستے پر اذان دیتا آیا، جہاں قافلہ رکتا تھا ابن مشروق اذان دیتا تھا، لیکن جب صبح عاشور آئی تو کہا بیٹا علی اکبر آگے بڑھو اور تم اذان دو، اس لیے کہ علی اکبر 18 برس کے تھے اور یہاں سے اذان کو قیامت تک جانا تھا۔ جوان سے اذان دلوا کے بتایا کہ قیامت تک اذان جوان رہے، جب تک علی بیچ میں نہیں ہوگا اذان پوری ہو جائے۔ جب علی اکبر نے اذان دی تو مولوی تو پہلے لکھ چکا ہے کہ نطق میں بھی محمد ہے، تو آواز کربلا میں محمد کی گونج رہی تھی، چہرہ بھی سامنے تھا اور آواز بھی محمد کی گونج، رفتار میں گفتار میں، نطق میں گفتار میں شبیہ محمد تھے۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا واقعہ ہی نہیں سنا کسی تاریخ میں کبھی ہوا ہو، کسی نبی نے ایسا عمل کیا ہو کہ حسین نے علی اکبر کی زبان چوسی ہو پیاس مٹانے کے،
لیکن کون توحید کو سمجھے گا؟ کون توحید کو سمجھے گا؟ جب حسین دنیا میں آئے تھے تو گود میں لے کے سب سے پہلے محمد نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی تھی. حسین نے چاہا کہ محمد کی زبان آخری بار چوس کر وہ مزہ کو لے. یہ علی اکبر ہے، علی اکبر ہے. لا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں لے اور وہ اہتمام کہ اگر پڑھنا شروع کروں تو تقریر دوبارہ شروع ہو جائے جبکہ ختم ہو گئی. اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ سے کئی برس سے یہ پڑھ رہا ہوں. جشن تو علی اکبر کا ذکر آتا ہے اور نئے گوشے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ بیان کیے جائیں. آگے دیکھیے کہ جب بھیجا محمد کو تو فوراً علی کو بھیج دیا. علی تم جاؤ، محافظ تم ہو. جب محمد ہوگا تو علی محافظ ہوگا. علی اکبر کو دنیا میں آنا تھا تو عباس کو پہلے سے رکھا تاکہ شبیہ علی شبیہ محمد کا محافظ ہو. شبیہ محمد کا محافظ شبیہ علی ہو. اور روایت میں یہی ہے کہ جب کبھی علی اکبر اپنے گھوڑے عقاب پر سوار ہو کر نکلے تو اسی وقت عباس ملتجس پہ سوار ہو جاتے تھے اور دو گھوڑے ساتھ چلتے تھے. دو جوان کا جو قامت میں ایک حسن سب کا برابر اور وہی شجاعت اور وہی وجاہت اور وہی چہرے پر ملاحت. اور جب نکلتے تو محو دیدار ہو جاتے. بھائی عباس و علی اکبر کو تھوڑی دیکھ رہے تھے، عشق الہی کو دیکھ. عشق الہی پیش نظر تھا. لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی لوگ دکانوں کو بند، اور جن کے ہاتھ میں ترازو بھی ہوتی تھی تو ہاتھ سے ترازو چھوٹ جاتی تھی اور بس وہ دیکھنے لگتے تھے. نظارہ حسن، نظارہ عشق، یہ توحید کے جلوے کے نظارے تھے مدینے کے بازاروں میں. اور پھر جب گھوڑے سے اترتے تو وہ باغ اب تک موجود ہے. اس کی تصویر بھی میرے پاس ہے کہ جس باغ میں حضرت علی اکبر ٹہلا کرتے تھے. باغ محفوظ ہے، وہاں اس کو پارک بنا دیا ہے انہوں نے. لیکن دونوں چچا بھتیجے جب گھوڑے سے اتر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ٹہلتے تھے اور باتیں جو ہوتی تھیں وہ اتنے راز کی تھی کہ سننے والوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. عالم بالا کی باتیں تھیں. دنیا والے کیا سمجھتے کہ چچا بھتیجے کیا باتیں مسکرا مسکرا کے کرتے ہیں. وہ زبان ان کی تھی، وہ مسائل ان کے تھے، یہ ان کی آپس کی باتیں تھیں. اور جب تک نظر آتے واپسی میں تو لوگ اس کی طرف وہ شبیہ علی ہے، وہ شبیہ محمد. جب تک یہ دونوں مدینے میں ہیں ہم دونوں کی زیارت کر رہے ہیں، دونوں کی زیارت کر رہے ہیں. اور پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کس کا رتبہ کس سے زیادہ تھا. یہ بہت مشکل ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکے، اس لیے کہ رتبوں میں سب برابر تھے. اور یہ تو بہرحال شیخ مفید نے ارشاد میں لکھ ہی دیا کہ اس مرتبے پر تھے کہ علی اکبر ہی زندہ رہتے تو امام ہوتے. اور اس کے آگے کے علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، علی اکبر تو ہوتے امام، قاسم بھی امام ہوتے، قاسم بھی امام، علی اکبر بھی امام ہوتے. یعنی مشیت میں تھا، مشیت میں تھا، قضا اور قدر میں تھا. تو جو اپنی قضا اور قدر کو روکے ان کو لیا ہے اس نے اپنی نظر میں، جو ہم پلے امامت تھے، اور حسن میں جو ہم شبیہ محمد تھے. علی اصغر بھی شبیہ محمد تھے. علی اصغر بڑے ہوتے تو وہ بھی امام ہوتے، امام ہوتے. لیکن یہاں پر عظمت سید سجاد ظاہر ہوتی ہے.
کہ سارے سلسلوں کو روکا گیا تو اب چوتھے امام کی امامت کا رتبہ کتنا بڑھ گیا کہ اتنی امامتوں کو اس نے اپنے لیے قربانی میں پسند کیا ہے تو سید سجاد کو بچایا. مرتبہ سید سجاد کا، سید سجاد بھی شبیہ محمد کے، لیکن علی اکبر کا حسن جو تھا اس میں کچھ ایسی تڑپ تھی دلوں میں کہ عام لوگ دیکھتے تھے تو تڑپ جاتے تھے، ان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے زیارت محمد کر کے. ذرا سوچئے کہ ام لیلا کے لیے وہ دل کا چاند تھا، پھر بہنوں کے لیے وہ کتنا سہارا تھا، پھر حسین کی نظر میں علی اکبر کیا تھے. اگر ایک ایک دو دو جملے بھی کہہ دوں میں تقریر کو ختم کرتے ہوئے تو سمجھیے گا بہت ہیں. کہتے ہیں رات کو جب لیلا کی آغوش میں علی اکبر سو جاتے تو آدھی رات کو اندھیرے میں ایک سایہ نظر آتا اور وہ سایہ علی اکبر پہ جھک جاتا اور لیلا کی جب آنکھ کھلتی تو نظر آتا وہ سایہ آہستہ آہستہ واپس جا رہا ہے. کئی بار دیکھا ام لیلا نے، پھر ایک دن صبح کو کہا آقا پتہ نہیں کون ہے جو روز سائے کی طرح آتا ہے اور چھپ چھپ کے علی اکبر کو دیکھتا ہے. تو ام لیلا کسی کو بتانا نہیں، وہ میں ہوں. مجھے نیند نہیں آتی، میں آدھی رات کو اپنے بستر سے اٹھ کے علی اکبر کو دیکھنے آتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ بے چینی ہے اور آنکھ کھل گئی ہے. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چونک کے کہے پانی چاہیے. اس لیے میں کی ضرورت کے تحت اور اتنی نظر ہے حسین کی. ایک بار علی اکبر ذرا سے علیل ہو گئے تو پیار سے پیشانی پہ ہاتھ پھیر کر کہا کسی چیز کی خواہش ہو تو میرے بیٹے بتاؤ. تو انگوروں کی فصل نہیں تھی لیکن علی اکبر نے کہا آقا انگور کھانے کو یہ چاہتے ہیں. تو ہاتھ اٹھا کے ستون پر ایسے مارا اور ہاتھ میں انگور کے گوشے آ گئے. یہ کیوں ہے بھئی علی اکبر کچھ کہیں اور وہ ان کو ملے نا، اس لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ مانگیں گے اور وہ مل نہ پائے. اس لیے علی اکبر کی کتنی قدر تھی یہ تو حسین کی نظر میں علی اکبر تھے. اب میں کیا بتاؤں کہ ام لیلا اور زینب کی نظر میں کیا تھے. کہتے ہیں کہ ابھی علی اکبر گٹھنیوں چل رہے، ابھی چھوٹے سے تھے اور اسی وقت سے پیار پھوپھی کا، ماں کا، بہنوں کا پیار بڑھتا ہی جاتا تھا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ بھئی جو بچہ گٹھنیوں چلتا ہے وہ پیروں سے بھی چلتا ہے. تو لکھا ہے ایک دن حسین گھر میں آئے اور علی اکبر کو اٹھا لیا اور اٹھا کر دونوں انگلیاں پکڑیں اور پکڑ کے علی اکبر کے پیر اپنے پیروں پہ رکھے اور پھر علی اکبر کو چلانا شروع کیا. تو کہتے یہ ہیں کہ ایک دروازے پر ام لیلا خاموش کھڑی تھی اور ایک دروازے پہ زینب خاموش کھڑی تھی اور سب اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ حسین علی اکبر کو انگلی پکڑ کے پیروں سے چلا رہے ہیں. ایک بار چلاتے چلاتے چونکہ غور سے ماں اور پھوپھی دیکھ رہے تھے اس لیے انہوں نے دیکھا کہ حسین نے کچھ دور چلایا اور علی اکبر کا ہاتھ چھوڑ دیا. جیسے ہی ہاتھ چھوڑا پہلا قدم علی اکبر کا ڈگمگایا. جیسے ہی قدم ڈگمگایا ادھر سے پھوپھی دوڑی ادھر سے ماں دوڑی. ایک بار حسین نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا وہیں ٹھہر جاؤ اور جملہ سنیے گا. اسی میں تقریر کو ختم کیا. دونوں سے کہا، بہن سے اور زوجہ سے کہا بچہ جب پیروں سے چلتا ہے تو جب خود سے قدم اٹھائے تو اس کا پہلا قدم اس کی جیت ہوتی ہے. تم لوگ علی اکبر کی جیت چھینو نہیں. کون سمجھے گا اس جملے کی عظمت؟ یہ علی اکبر کو پیروں سے نہیں چلایا گیا تھا، یہ حسین علی اکبر کو خواب پہ بٹھا کے توحید کے سفر میں اور پھر ماں کو بھی روک دیا اور پھوپھی کو بھی روک دیا. وہ یا روکنا یہ بتا رہا ہے، وہاں بھی روکنا نہیں. کہا ہے میں نے، مسائل نہیں پڑھ سکتا، جشن ولادت ہے، اشاروں میں بتا رہا ہوں کہ وہیں پہ روک دیا.
کہ جب وہ سفر شروع ہو تو بس صبر سے دیکھتی رہنا. اور ایسا سفر ہے میں کیسے فضائل میں پڑھوں, مشاہد پڑھنا کتنا مشکل ہے فضائل میں, کہ میں کیسے آپ کو بتاؤں, کیسے بتاؤں میں. وہ سو رہے تھے, آنکھیں بند تھیں, اٹھانا مشکل تھا, نازک مزاج کو نیند میں کیسے اٹھایا جائے. تو اللہ نے یہ کہا تھا جبریل جانا اور اپنی آنکھوں کو قدم سے رگڑنا. وہ سو رہے تھے روٹی کے گھر میں, ام ہانی کے گھر میں, وہاں سو رہے تھے, اور جبریل نے آ کے اپنی آنکھوں کو تلوے سے ملا تو ان کی آنکھ کھلی. اٹھ کے بیٹھ گئے, کہا کیسے آئے, کہا بلایا گیا ہے, کہا آتی تو رات ہے, کہا اسی میں تو سفر ہے. اسی لیے کہا اسرا, اسرا کے معنی ہے رات کا سفر. دین کے سفر کے لیے عربی میں اور ہے لفظ, رات کے سفر کے لیے اسرا, رات کا سفر ہے. بھئی کیسے چلیں گے, کہا سواری آئی ہے, دروازے پہ کھڑی ہے. سواری کو دیکھا تو بہت خوبصورت تھی, اور خوبصورتی کا سفر تھا, حسن کا سفر تھا, تو سواری میں بھی حسن بھر دیا گیا تھا. اور اس کا نام کیا تھا, براق. براق برق سے ہے, برق بجلی کو کہتے ہیں. اتنی تیزی تھی جیسے بجلی کڑک کے چلی جاتی ہے, اس لیے اس کا نام براق تھا. چلیے سوار ہو جائیے. بھائی کیسے سوار ہو جائیے, کہا بھائی ایسے سوار ہو جائیے. اللہ نے کہا تیار ہو کے آئیں, کہا اچھا ہم تیار ہوتے ہیں. اب تیار ہونا شروع ہوئے. وہ امامہ جس کا نام صحاب تھا, جو زرد رنگ کا تھا, وہ باندھنا شروع کیا, شملے کو لٹکایا, دوش پہ ہوا ڈالی, تیار ہو کے چلے. اب یہ دوسری بات ہے, یہ دوسری بات ہے کہ وہاں جبریل کو پردہ ہٹا کے رسول اللہ نے کہا کیا نظر آیا, کہا یہ تو آپ ہیں امامہ باندھ. وہ تصویر بن گئی تھی, ایسی تصویر بنی کہ پھر آخری بار سب اس تصویر کو دیکھنا چاہتے تھے. پھر حسین نے صندوق کھولا, صحاب امامہ نکالا, یہ کہہ کے سر پہ باندھا, شملے لٹکائے. کا نانا نے معراج میں پہنا تھا, آج انہیں دلایا, گنڈا وہ کہنا تھا. علی اکبر اوقاف پہ نہیں سوار ہو رہے تھے, علی